کہ کوئی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی زبانی، مجھے بتا دو بائبل کا کوئی حافظ دکھاؤ مجھے، توریت کا مجھے کوئی حافظ دکھا دو، انجیل کا مجھے کوئی حافظ دکھا دو جو بغیر کتاب دیکھے ہوئے وہ پڑھ دے سوائے قرآن کے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہے یہی ایک وہ معجزہ، وہ کتاب ہے جس کی حفاظت قیامت تک اللہ تعالیٰ کرے گا، اور صرف بائبل 111 بن چکی ہیں، اور اس میں سے انہوں نے بائبل میں، توریت میں، انجیل میں تمام کتابوں میں رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی ان نبیوں نے حضور کے آنے کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اب ان چیزوں کو انہوں نے نکال دیا اور دوسری چیزیں اس میں ڈال دی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آج بھی ان کی کتاب یوحنا ہے، یوحنا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے، پڑھنا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ضرورت کے لیے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ یاد رکھو پہلے زمانے میں جیسے ہمارے یہاں ولی ہوتے ہیں، اس طرح ایک ایک وقت میں 300 پیغمبر بھی ہوئے۔ لاہور کا الگ نبی آیا تو حیدرآباد کا الگ آ گیا، تو کراچی کا الگ آ گیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ ہے۔ ایک شہر کی طرف جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، دوسرے شہر کی طرف یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسری طرف لوط علیہ السلام ہیں۔ لہذا وہ یوحنا جو کتاب ہے، باوجود تبدیلیاں کرنے کے بھی وہ چھپا نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی بات ان سے پھر بھی رہ جاتی ہے جو دلیل سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملنے آئیں، تو ان کی تعظیم کے لیے یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ارے تو میرے لیے کیوں تعظیم کرتی ہے، کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ شاید عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، پتہ نہیں نا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہوں، جو تمہارے پیٹ میں ہے اور جو میرے پیٹ میں ہے، میرے پیٹ والا تمہارے پیٹ والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا تو میں بھی تمہاری تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھو یہ وہ لکھتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی لکھ رہے ہیں نا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے پیٹ کی عمر ایک جیسی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیٹ میں ہے، یحییٰ علیہ السلام بھی پیٹ میں ہے۔ چلو بھائی، یہ تو ایک آیت میں یہ لکھا، پھر اسی یوحنا میں آگے لکھتے ہیں، دوسری آیت میں، تیسری آیت میں
آگے چل کر لکھتے ہیں اب دونوں پیدا ہو گئے اور جوان بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یحییٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو؟ تم بھی پیغمبر ہو، نبی ہو، میں بھی پیغمبر ہوں، تو تم کیوں میرے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں۔ کس نے کہا؟ یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ ارے میں کیا ہوں، جو میرے بعد آنے والا ہے میں تو اس کے جوتے کا تسمہ سیدھا کرنے کے قابل بھی نہیں۔ میں تو اس کے جوتے کے تسمہ سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ بقول ان کے اس کتاب کے کہ یہ الفاظ جو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کیے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی نظر آتی ہے۔ اب دیکھو نا، ٹھیک ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی مانتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حمل کا ٹائم ایک ہو، بچپنا ایک ہو، جوانی ایک ہو، نبوت بھی ایک ہو، تو آنے والا اور کون سا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی اور آیا ہی نہیں ہے، حضور ہی آئے ہیں، ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ باوجود اگر ہیرا پھیری کرنے کے بھی، کتابوں کو بدلنے سے بھی، اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم حضور کی تعریف اس میں سے نکال دیں، تب بھی نہیں نکال سکتے، کہیں نہ کہیں پھر بھی خطا کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ لہذا ہمارا ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی تھیں، ورسولہ اور ہم ان تمام رسولوں پر اجمالی ایمان لاتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی ادب کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے، اگرچہ وہ عیسائی خود ان کی ذلت پیش کرتے ہیں، ان کی فلمیں بناتے ہیں، ان کے اوپر فلمیں بناتے ہیں، اور جب فلم بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرے گا وہ ایک پلیت شخص ہوگا، ایک گندا شخص ہوگا۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام پاک روح الامین، اور کہاں آج کا یہ گندا کافر غیر مسلم جو اس کی کردار کو سامنے لا کر کرے گا تو کتنی بڑی بے ادبی یہ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بے حرمتی کرنا ہمارے نزدیک جو ہے، کسی بھی رسول کی بے حرمتی کرنا یا ان کے خلاف کوئی بات بولنا یا ان کی شان میں کوئی بات گستاخی کرنا ہمارے مسلمانوں کے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی ہونے کی حیثیت سے
آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، اجمالی طور پر ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جو شریعتیں لے کر آئے تھے